عربوں سے گفتگو آپ کریں تو ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ان کے جملے دل کو چیر دیتے ہیں۔ اللہ نے نطق کا جو نور اہل عرب کو دیا ہے وہ دنیا کی کسی زبان کو نہیں دیا۔ اقبال نے کہا نا، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، کہ عربوں جیسی زبان کسی کے پاس نہیں ہے، ترکوں جیسا وجود کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہندیوں جیسی ذہانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ بات اور ان کا میٹھا لہجہ اور خوبصورت انداز، اور اس نے بیٹی کی زبان کے اوپر خوبصورت باتیں، باپ کے لیے محبت کے جذبات رکھ دیے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب لمبا سفر کاٹ کے آیا اور اپنے گھر داخل ہوا تو میں بیٹی کو دیکھ کے جھل بھن کے کباب ہو گیا، لیکن ماں نے اس بیٹی کو میرے لیے بہت زیادہ تیار کیا تھا، اس کے دل میں محبت ڈالی تھی، اس کی زبان پر لہجے پہ اتنے میٹھے رس بھرے لفظ رکھے تھے، وہ دوڑ کے آ کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا ابا تا ہو کہہ کر کے مجھے پکارنے لگی، اور میں اندر سے کھول رہا تھا اور میرا خون جو ہے وہ جوش میں تھا کہ میرے گھر میں بیٹی، اور میں اپنی بیوی کو گھورنے لگا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور میں اس انتظار میں تھا کہ اس بیٹی کو میں کسی طرح ٹھکانے لگاؤں۔ اور خیر میں کچھ وقت آرام کیا اور بیٹی کو ساتھ لے کر کے باہر چلا گیا، اور وہاں میں نے ریت میں جو ہے وہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کو میرے سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ جب میں تھکن سے چور ہوتا اور میرے ماتھے پہ پسینہ آتا، وہ آگے بڑھ کے اپنے دامن کے چلو سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی، اور میرے دل میں کوئی نرمی اس کے باوجود پیدا نہ ہوتی۔ اس سماج کی جھوٹی رسموں میں ایسا جکڑا ہوا تھا، اور اس بیٹی کے لیے میرے دل کے اندر اتنی نفرت تھی کہ میں اس کو بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس بیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ستم کوشیاں ہیں، کرم کاریاں ہیں، بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا یہ گڑھا کس کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور میں گڑھے سے باہر آیا تو میری بیٹی کے چہرے پر طمانیت کے آثار آ گئے کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اب مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ اور میں نے اس کو دھکا دے کے اوپر سے ریت انڈھیلنا شروع کر دی۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے مجھے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان میں کچھ طلب نہیں کروں گی، اور میں ریت پھینکتا رہا، اور پھر ریت پھینک کر کے میں واپس آ گیا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اور جب یہ بات وہ کر رہا تھا، وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ نے اس کو گھورا، کہا تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے کہ حضور کو دکھی کر دیا ہے، لیکن آقا کریم نے اشارے سے ان کو روکا، کہا اس کو سنانے دو۔ پھر اس صحابی کو کہا کہ پھر سناؤ۔ کہتا ہے حضور یہ بات جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ گڑھوں میں پھینکنے والے اور اس پر خوشیاں منانے والے اور معاشرے سے داد وصول کرنے والے، اور یہ بیٹیوں کا ظلم، بیٹیوں کے اوپر ستم کی کہانیاں رقم ہوتی تھیں، لیکن سنو میرے اور آپ کے آقا و مولا میلاد والے رسول نے کیا کہا۔ جب حضور تشریف لائے اور بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں، حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو دوسرے پہلو سے سوچا ہے، کلمہ محبت تو ہے ہی ہے، لیکن اس ظالم سماج کے خلاف یہ اعلان جنگ تھا اور یہ حضور کا کلمہ جہاد تھا۔ حضور نے اس زمانے میں کہا جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سن لیں، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ دنیا کے سامنے حضور کا اعلان جہاد تھا، اور پھر آج بیٹیوں کے لیے آپ کے دل میں بھی محبت ہے اور میرے دل میں بھی محبت ہے۔ بیٹی جب گھر سے ہم رخصت کرتے ہیں تو باپ کی پلکیں بھی بوجھل ہوتی ہیں اور ماں کی سسکیاں بھی جو ہیں وہ نہیں تھمتی ہیں۔ یہ پیار کس نے رکھا ہے سینے کے اندر؟ یہ محبت کس نے رکھی ہے ماں باپ کے سینے کے اندر؟ میں گجرانوالا مارکیٹ میں ایک دن گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس نے اپنی کمر پہ بوریاں لا دی تھی۔ تو میں نے رک کے اسے پوچھا کہ تم اس بڑھاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے کبھی بھی اس کا لہجہ نہیں بھولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایسے اس نے انگلی کھڑی کی اور کہنے لگا حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں سوچنے لگا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد رہا ہے۔ یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ باپ کے سینے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ بھائی کے سینے میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ ایک ہی جواب ملے گا، میلاد والے رسول نے۔ اب کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس بڑی دلیلیں موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو جینے کا حق ہی حضور نے دیا ہے۔
مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا ہے. میری ساری عزت اور میرا سارا وقار اور میرا سارا تقدس آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. میں تو جیوں گی تو حضور کے لیے, میں تو مروں گی تو حضور کے لیے. میں تو اپنی اولاد کو بھی درود و سلام کی لوریاں دوں گی. میں تو اپنی اولاد کو بھی حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤں گی, اس لیے کہ مجھے زندگی کی ضمانت ہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی. تو معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو کس اوج ثریا تک پہنچایا. تو میاں ایک رات تو کیا ہے, ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دیں, اور زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ لگا دیں. یہ میلاد کی محفل حضور کے ساتھ عقیدتوں کا ایک اظہار ہے. میلاد تو عربی زبان کا لفظ ہے نا, اردو میں اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں, اور اگر اس کو انگلش میں کہا جائے تو اسے برتھ ڈے کہتے ہیں. جب کسی کی برتھ ڈے پہ جانے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی چیز بھی ساتھ لے کے جاتے ہو؟ آپ کہتے ہیں اس نے بلایا ہے, اب خالی ہاتھ جاتا تو بندہ اچھا نہیں لگتا, تو کوئی چیز ساتھ لے جاتے ہو, کوئی تحفہ لے جاتے ہو, اور تحفہ بھی وہ جس سے وہ خوش ہو. بچہ ہے تو کھلونے لے جاتے ہو, بڑا ہے تو پھول لے جاتے ہو. تو وہ جس کی برتھ ڈے پہ آپ جا رہے ہیں, تحفہ وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو. تو پھر حضور کے میلاد پہ آئے ہو, کوئی تحفہ حضور کو بھی پیش کرو, اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو. اب حضور کس سے خوش ہوتے ہیں, حضور سے پوچھ لیجئے. آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج کی اس مجلس میں میں اور آپ دل سے عزم اور پختہ ارادہ کر کے جائیں, آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی. حضور علیہ السلام حضرت بلال حبشی کو جب اذان کا کہتے تو یہ کہنے کی بجائے کہ بلال اذان پڑھو, یہ کہتے ارحنا یا بلال, بلال اٹھو اور ہمیں راحت پہنچا دو, ہمارے دل کو سکون دے دو. تو جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے, آمنہ کے لال کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی. تو آج اس میلاد کے ماحول میں اور آپ عزم مصمم کر کے جائیں کہ ہماری زندگی سجدہ ریزی میں گزرے گی. کتنا خوش نصیب وہ گھرانہ ہے کہ صبح کے وقت جب گھر کے لمحے ہوتے ہیں, وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے تو بیٹیاں مصلے بچھا رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. اور کتنا بدبخت وہ گھرانہ ہے کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں, حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کی پاکی بول رہے ہوتے, اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی. اپنی زندگی کا آغاز, اپنی صبح کا آغاز سجدے سے کرو, کبھی ذلیل نہیں ہوگے, ہمیشہ سر بلند رہو گے. اپنی زندگی اور اپنے شب و روز کو رسول کریم کے دیے ہوئے دین کے مطابق گزارنے کا عزم کرو. اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑ دو تو جو رس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو, پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے, قلم بھی تمہیں پکڑا دیں گے, پھر تختی بھی تمہارے پاس ہوگی, قلم بھی تمہارے پاس ہوگا. جو لکھنا ہوا لکھ لینا, تمہاری تقدیر کا فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا سلسلہ حضور کے ساتھ وابستہ ہو. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں, بالخصوص اس خاندان کے لیے. اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا اللہ انہیں حصار عطا فرمائے, اور جن بچوں نے یہاں سعادت حفظ پائی اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے اساتذہ کو, اور بالخصوص حضرت علامہ قاری عارف جاوید صاحب نقشبندی زیدہ مجدہو کو, کہ جنہوں نے محبتوں کا اور الفتوں کا یہ ماحول یہاں پیدا کیا. میں اس دن سے بھی آگاہ ہوں جب یہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک ایک فرد پہ اور ایک ایک شخص پہ محنت کی, اور انہوں نے خوشبوؤں کا ماحول, عموماً جو پوش علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا مزاج